یہ خیال مجھے زندہ نہیں رہنے دے گا کہ میرے ماں باپ کو قتل کرنے والا اور گاؤں کی لڑکیوں کی عزت کا لٹیرا اسی طرح دندناتا پھر رہا ہے۔ بے وقوفی کی بات مت کرو، وہ لوگ آتے ہی ہوں گے۔ میں نے کہا، ایک کو اس کے ساتھیوں نے مار دیا تھا، ایک کو تمہارے باپ نے موت کے گھاٹ اتار دیا، دوسرے نے کلہاڑی سے تمہارے باپ کا سر پھاڑ دیا، تیسرا بے ہوش پڑا ہے لیکن چوتھے کا کوئی پتہ نہیں۔ شاید وہی تمہارے باپ کا قاتل تھا جو قتل کے بعد بھاگ گیا۔ اب تک وہ اپنے آقا کو ساری بات بتا چکا ہوگا اور وہ بدمعاش اکٹھے ہو کر ضرور آئیں گے۔ آنے دو ویر، وہ اطمینان سے بولی، تم ان کے آنے سے پہلے یہاں سے نکل جاؤ۔ تمہارا احسان ہے کہ تم نے اس گھر کے لیے اپنی جان کی بازی لگائی، لیکن تمہارا اتنا ہی احسان کافی ہے۔ اب معاملہ میرے اور ان کے درمیان ہے۔ باہر میرے باپ کی اور اندر میری ماں کی لاش پڑی ہے۔ میں تم کو یہیں چھوڑ کے نہیں جا سکتا، تمہیں میرے ساتھ چلنا پڑے گا۔ میں نے کہا۔ وہ آہستہ آہستہ اٹھی اور دیوار کے ایک تاکچے کی طرف بڑھی۔ اس نے جس دان میں لپٹا ہوا قرآن اٹھایا اور چارپائی پر رکھ دیا۔ میں اس کی حرکت کا مفہوم سمجھنے سے قاصر رہا تھا اور یہی سمجھا تھا کہ وہ میرے ساتھ چلنے پر آمادہ ہو گئی ہے۔ میں تمہیں مسلمان سمجھ کے اس قرآن کی قسم دیتی ہوں، اس نے اچانک کہا۔ مجھ سے پھر مت کہنا کہ نکل چلو، تمہارے اور میرے درمیان یہ مقدس کتاب ایک دیوار ہے، اس کے ادھر مت آنا، دروازہ تمہارے پیچھے ہے، جس طرح تم آئے تھے اسی طرح لوٹ جاؤ۔ میری زبان گنگ ہو گئی اور میں پتھر کے بت کی طرح منجمد کھڑا رہا۔ تمہارے احسان کا قرض مجھ پر رہے گا، میرے ماں باپ پر رہے گا، تم رحمت کے فرشتے بن کر نازل ہوئے تھے، ہر مہمان خدا کی رحمت ہوتا ہے اور تم نے تو اپنا فرض ادا کر کے ہمیں قیامت کے دن تک اپنا مقروض کر دیا ہے۔ اس سے زیادہ نہ تم پر فرض ہے اور نہ مجھ میں قرض اٹھانے کا حوصلہ۔ جاؤ میرے ویر، تمہارا رب راکھا۔ میں نے عہد کیا ہے کہ اس شیطان کو مارنے سے پہلے نہیں مروں گی۔ اللہ میرے ساتھ ہے، تم میری کامیابی کی اور مغفرت کی دعا کرنا۔ خاموشی کا ایک بھوجل، اعصاب شکن اور عذاب جہاں وقفہ آیا۔ اس کے بعد میں نے آہستہ آہستہ جیب سے ریوالور نکالا۔ تم نے میرے پاؤں میں دوہری زنجیر ڈال دی ہے، ایک اتنی بڑی قسم دے کر اور دوسری مجھے اپنا بھائی کہہ کر۔ میں نے کہنا شروع کیا، بھائی تو بے غیرت بھی ہوتے ہیں۔ وہ ریوالور کو دیکھ کر خوفزدہ ہونے لگی۔ نہیں، میں بے غیرت بھائی نہیں ہوں گلابو، میں خود تیرا انتقام لیتا، لیکن میں بتا نہیں سکتا کیونکہ وقت کم ہے اور مجھے دوسرے کام کرنے ہیں۔ میں نے کہا، ایسے ہی کچھ لوگ ہیں جو میرے ماں باپ کو قتل کر چکے ہیں اور اب میری جان لینے کے در پہ ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ میں زندہ رہوں گا تو ان کو دنیا میں کہیں امان نہ ملے گی، جیسے آج میرے لیے کہیں امان نہیں۔ حالات کی وضاحت کے لیے مناسب الفاظ کا انتخاب میرے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ تم نے ملنگ سائیں کا بھیس بدل رکھا تھا، وہ بولی۔ کون ہو تم؟ میں اس سوال کا کیا جواب دوں؟ سخت مشکل میں پھنس گیا ہوں۔ بس اتنا سمجھ لو گلابو کہ میں اور تم ایک ہی کشتی کے مسافر ہیں۔ ہم دونوں عزت سے زندہ رہنا چاہتے تھے، ہمارے دشمنوں نے یہ بھی منظور نہیں کیا کیونکہ وہ عزت کا مطلب ہی نہیں سمجھتے تھے، نہ اپنی عزت کا اور نہ دوسروں کی عزت کا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ تم میرے ساتھ چلو تو پہلے میں اپنے دشمنوں سے نمٹ لوں، کیونکہ وہ ہر جگہ ہر وقت میرے تعاقب میں ہیں، وہ بھی بہت طاقتور اور بے ضمیر ہیں۔ ان سے نمٹنے کے بعد میں تمہارے ساتھ آؤں گا۔ نہیں ویر، تم جاؤ، وہ بولی۔ اللہ تمہارا نگہبان ہو، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ تمہارے والدین کی لاشیں باہر پڑی ہیں گلابو، کیا وہ ایسے ہی پڑی رہیں گی؟ میں نے کہا۔ نہیں، گاؤں کے لوگ انہیں دفن کر دیں گے، وہ بولی۔ 2 قاتل اور 2 مقتول ایک ہی جگہ ساتھ ساتھ جائیں گے، ایک ہی قبرستان میں۔ مشہور ہو جائے گا کہ انہیں ڈاکو مار گئے۔ تفتیش یہاں کون کرتا ہے؟ تم مجھے پڑھی لکھی لگتی ہو اپنی باتوں سے، میں نے کہا۔ بدقسمتی ہے ویر کہ میں نے 8 جماعت تک یہاں کے اسکول میں پڑھا، 10 جماعت پرائیویٹ، وہ بولی۔ میری قوت فیصلہ مفلوج ہو چکی تھی، میرا ضمیر مجھے اجازت نہیں دیتا تھا کہ میں اس لڑکی کو حالات کے سپرد کر کے بھاگ جاؤں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ اپنے دشمنوں کے مقابلے میں کتنی کمزور ہے۔ لیکن یہاں رک کر بھی میں اس کی مدد کرتا تو خود پھنس جاتا۔ یہ بھی مشکل نظر آتا تھا کہ میں اسے عقل سے کام لینے کو اور صبر کرنے کو کہوں، جو زندہ رہنا ہی نہ چاہتا ہو اور جس کے لیے زندگی کا مفہوم ہی کچھ نہ ہو، اسے زندہ رہنے کی تلقین کرنا بے سود تھا۔ وہ طے کر چکی تھی کہ اپنا انتقام خود لے گی اور اسے احساس ہی نہ تھا کہ مارنے کے بعد مر جانا آسان نہ ہو تو وہ کیا کرے گی۔ اس کے لیے والدین کی بے گور و کفن لاشوں کو چھوڑ کر جانے کا تصور بھی محال تھا۔ میرے دماغ میں الجھن بڑھتی جا رہی تھی اور وقت گزرتا جا رہا تھا۔ یہ لو، میں نے ریوالور آگے بڑھا کے کہا، تمہیں معلوم ہے یہ کس کام آتا ہے؟ ہاں،
اس نے ریوالور کو اپنے ہاتھ میں لے کر تولا اور الٹ پلٹ کے دیکھا۔ اسی کی ضرورت تھی مجھے۔ تمہیں چلانا آتا ہے؟ میں نے حیران ہو کے کہا۔ نہیں، مگر جانے سے پہلے یہ بتا دو کہ کوئی میرے قریب آئے تو میں کیا کروں؟ وہ بولی۔ جب یہ تمہارے ہاتھ میں ہوگا تو تمہارے قریب آنے کی ضرورت کوئی نہیں کرے گا، میں نے کہا، اور اتنے کم وقت میں تمہارا نشانہ اچھا نہیں ہو سکتا۔ تم یہ کر سکتی ہو کہ انہیں نزدیک آنے دو۔ اگر وہ بالکل تمہارے سامنے ہوں گے تو تم ایک گولی سے ایک کی جان لے سکتی ہو۔ اس میں 6 گولیاں ہیں، یوں پکڑو اسے، ایسے۔ مجھے تو اپنا بدلہ صرف ایک آدمی سے لینا ہے، وہ بولی، لیکن جیسے میرے والدین صرف اس لیے مارے گئے کہ میں ان کی بیٹی تھی، ایسے ہی اس کے ماں باپ کو بھی مرنا ہوگا، صرف اس لیے کہ وہ اس شیطان کو جنم دینے کے ذمہ دار تھے۔ میں نے سیفٹی کیچ ہٹا کے گلابوں کو سمجھایا کہ اب گولی چلانے کے لیے اس کا صرف ٹریگر دبانا کافی ہوگا۔ میرا ذہن معاف ہو رہا تھا اور میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس مظلوم لڑکی کے لیے کیا کروں۔ اس کی مدد کرنا جائز ہوگا یا نہیں، قانونی ہوگا یا غیر قانونی، اس کی حوصلہ افزائی بہتر ہوگی یا حوصلہ شکنی؟ اگر اس نے 3 قتل کیے تو کیا میں بھی جرم میں اعانت کا مرتکب ٹھہروں گا، اس کی نظر میں، قانون کی نظر میں، یا خود اپنی نظر میں؟ اچانک میں نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ باہر سے مجھے دھیمے لہجے میں بات کرنے والوں کی آواز سنائی دی تھی۔ بھاگتے ہوئے قدموں کی چاپ الگ تھی جو نزدیک ہو رہی تھی۔ غالباً شکست خوردہ سپاہ کی تذلیل کا انتقام لینے کے لیے دوسرا لشکر بھیجا گیا تھا جو بہت بڑا اور زیادہ اسلحے سے لیس تھا۔ میں نے گلابوں کو اپنے ساتھ کھینچا اور باہر بھاگا۔ گلابوں نے تھوڑا سا احتجاج کیا اور کچھ مزاحمت بھی کی، لیکن اس نے خود کو بے بس پا کر ہتھیار ڈال دیے۔ میں اسے کندھے پر ڈال کے بھی دوڑ لگا سکتا تھا۔ باہر آتے ہی قریب آنے والوں کی آوازوں کا ملا جلا شور زیادہ واضح ہو گیا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا اور ایک درخت کے سوا مجھے کوئی جائے پناہ نظر نہ آئی۔ اوپر چڑھ سکتی ہو، میں نے کہا، یہ لوگ ادھر سے ہی گزریں گے، تم ایک ایک کو دیکھ کر پہچان لوگی، بس مجھے بتا دینا۔ درخت پر چڑھنے کی مجھے بھی زیادہ مشق نہ تھی، میں اسے اوپر کیسے لے جاتا؟ میری بات کا مطلب اس نے یہ لیا کہ شناخت اور نشاندہی کے بعد ہر مجرم کو میں خود شوٹ کر دوں گا۔ یہ چال مؤثر ثابت ہوئی، ورنہ میرے لیے اس کا بوجھ اٹھا کے یہ کارنامہ سر انجام دینا ناممکن ہوتا۔ کسی جوان اور صحت مند مچلتی اور مزاحمت کرتی ہوئی لڑکی کو گھسیٹ کر بھاگا تو جا سکتا ہے، عموداً سفر نہیں کیا جا سکتا۔ وہ گاؤں کی آزاد فضاؤں کی پروردہ لڑکی تھی جس کا بچپن اسی طرح درختوں پر اترتے چڑھتے گزرا ہوگا، کبھی گھونسلوں میں جھانکنے کے لیے تو کبھی کچے آم توڑنے کے لیے۔ وہ بڑی پھرتی سے اوپر چڑھ گئی اور اس نے مجھے مشکل میں دیکھا تو اپنا ہاتھ نیچے بڑھا کے مجھے کھینچنے کے لیے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ زمین کی سطح سے 10-11 فٹ کی بلندی پر میں نے اس کے ساتھ ایک شاخ پر بسیرا کیا جو تنے کا ایک مضبوط بازو تھی، باقی تو بازو مختلف سمتوں میں پھیلے ہوئے تھے۔ ابھی میں نے ٹھیک سے سانس بھی نہیں لیا تھا کہ چند قدم کے فاصلے پر وہ لوگ نمودار ہوئے۔ وہ سب ایک کے پیچھے ایک دوڑ رہے تھے اور ان سب کے کندھوں پر لاٹیاں اور کلہاڑیاں تھیں۔ اتنی جلدی وہ بھاگ کر نہیں جائے گا، کسی نے کہا۔ تم چاروں طرف پھیل جاؤ، وہ گھر میں ہی ہوگا، کسی اور نے تائید کی۔ وہ ذرا سی دیر کے لیے رکے، ان میں سے ایک کو میں نے پہچان لیا۔ ہاں، گلابوں بھی تو اکیلی ہی ہوگی نا گھر میں۔ کسی کے غلیظ ذہن کی بات زبان پر آ گئی۔ میں اور گلابو دم سادے بیٹھے رہے۔ وہ کچا مکان مشکل سے 50 فٹ کے فاصلے پر تھا جس کے مکین زندگی کی آخری جنگ میں شکست کو اپنا مقدر سمجھ کے قبول کر چکے تھے اور مقابلے سے دستبردار ہو چکے تھے۔ فاتحین نے مکان کو ہر طرف سے گھیر لیا تھا اور میرے اندازے کے مطابق ان کی تعداد 12 تھی۔ ان میں 2 عین درخت کے نیچے کھڑے محض ہدایات دے رہے تھے۔ اس خونہ شام فوج کی قیادت خود بخود اس شخص کے ہاتھ میں آ گئی تھی جو گلابوں کے باپ کو قتل کر کے بچ نکلنے میں کامیاب ہوا تھا۔ گولی چلنے کی آواز آئی تو میں اچھل پڑا۔ گلابوں نے ایک دشمن کا کام تمام کر دیا تھا، لیکن مرنے والا اس کے باپ کا قاتل نہیں تھا، اس کو دوسری گولی نے ختم کیا۔ دونوں گولیاں چند فٹ کی بلندی سے ان کے سروں میں پیوست ہو گئیں۔ کچھ پوچھنے کا وقت ہی نہیں رہا تھا، میں نے گلابوں سمیت نیچے چھلانگ ماری۔ وہ میرے اوپر گری اور میرے اٹھنے سے پہلے ہی بھاگ کھڑی ہوئی۔ میں اس کے پیچھے لپکا۔ وہ اپنے گھر سے دور بستی کی جانب دوڑ رہی تھی۔ وہ ان کچے راستوں کے نشیب و فراز اور پیچ و خم سے آشنا تھی اور کوئی نازک اندام شہری لڑکی نہیں تھی۔ عام حالات میں اس کو پکڑنا دشوار نہ ہوتا، لیکن میرے لیے بہت سی مشکلات تھی۔ رات کا اندھیرا، ناہموار راستے، کنکر، پتھر اور ریشمی لاچا جو میں نے پہلے کبھی نہیں باندھا تھا۔ کم سے کم کسی دیہاتی لڑکی سے نصف شب کو کھلے کھیتوں کے درمیان ریس لگانے کے لیے ہرگز نہیں۔ وہ شلوار میں تھی اور زیادہ آسانی کے ساتھ بھاگ سکتی تھی۔
میں بھی شلواریاں پتلون میں ہوتا تو ریس چند قدم کے بعد ختم ہو جاتی، مگر اناڑی پن میں کس کر باندھے ہوئے لاچے نے مجھے لمبی چھلانگ لگانے سے روک دیا تھا۔ میں اسے آواز بھی نہیں دے سکتا تھا۔ 2 گولیوں کی آواز نے سب حملہ آوروں کو متوجہ کر لیا ہوگا۔ ان پر پہلا انکشاف یہ ہوا ہوگا کہ وہ گھر اب قبرستان ہے جسے وہ تہس نہس کرنے کے لیے زیادہ تیاری کے ساتھ آئے تھے۔ دوسرا انکشاف مایوس کن ہوگا کہ اصل دشمن تو بھاگ گیا جس نے ان کی کامیابی کو ناقابل تصور ناکامی میں بدل دیا تھا، اور وہ جاتے جاتے گلابوں کو بھی نکال لے گیا۔ لیکن گولیوں کی آواز سن کر وہ دوڑے ہوں گے تو تیسرا اور آخری لرزہ خیز انکشاف ان پر یہ ہوا ہوگا کہ جن کو وہ گھر کے اندر تلاش کر رہے تھے وہ گھر کے باہر موجود تھے۔ وہ پہلے ہی طے کر چکے ہوں گے کہ حلیے سے ملنگ نظر آنے والا کوئی خطرناک مجرم تھا، شاید کسی جیل سے بھاگنے والا۔ درخت کے نیچے خاک و خون میں غلطان لاشوں کو دیکھ کر شبے کی کوئی گنجائش ہی نہ رہی ہوگی۔ گاؤں میں ریوالور تھانے دار، لمبردار یا زمیندار کے سوا کس کے پاس ہوتا ہے؟ گلابوں کے لیے تو وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ دونوں قتل اس نے ریوالور سے 2 گولیاں چلا کے کیے ہوں گے۔ اگر میں گلابوں کو آواز دیتا تو وہ سن لیتے اور انہیں معلوم ہو جاتا کہ ہم کس طرف فرار ہوئے ہیں۔ گلابوں اچانک رک گئی۔ اس کے اور میرے درمیان اس وقت مشکل سے 10 فٹ کا فاصلہ تھا۔ آگے مت آنا ویر۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں ریوالور مضبوطی سے پکڑ کے اس کا رخ میری طرف کر دیا۔ پہلے میں نے تم کو قرآن کا واسطہ دیا تھا، اب اس رشتے کا واسطہ دے رہی ہوں کہ لوٹ جاؤ۔ بہن کو مجبور نہ کرو کہ بھائی پر گولی چلائے۔ بالکل غیر ارادی طور پر میں نے اپنے ہاتھ اٹھا دیے اور اپنی جگہ منجمد ہو گیا۔ کیا تم پاگل ہو گئی ہو گلابو؟ میں نے کہا۔ یہ سوال بھی غیر ارادی تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ پاگل ہو چکی ہے۔ ہاں، تم چاہو تو مجھے پاگل سمجھ سکتے ہو، وہ بولی، لیکن مجھے معلوم ہے میں کیا کر رہی ہوں۔ تمہیں اندازہ ہونا چاہیے کہ وہ لوگ ہمارے پیچھے آ رہے ہوں گے۔ میں نے کہا، ہاں، اسی لیے میں دیر نہیں کرنا چاہتی۔ تم نے بہت جلدی کی گلابو، میں نے کہا۔ مجھے احساس ہو رہا ہے کہ یہ قاتل کھلونا میں نے نادان ہاتھوں میں دے دیا ہے۔ میں چاہتا تھا کہ تم اپنی عزت کی حفاظت آخری وقت تک کر سکو، اور جب دیکھو کہ اب آبرو پر جان قربان کرنے کے سوا کوئی صورت نہیں رہی تو آخری گولی خود پر چلا کے انہیں آخری شکست دے دینا جو اب تک فتح مندی کے غرور میں بدمست ہیں۔ لیکن تم نے ایک گولی کا ناجائز استعمال کیا۔ ایک تو تمہارے باپ کا قاتل تھا، لیکن دوسرا اس سزا کا مستحق نہیں تھا۔ وہ مجرم تھا اور دشمنوں کے ساتھ تھا، لیکن سزائے موت وہ بھی سانپ تھا۔ ایک بار مجھے ڈس چکا ہے، گلابوں نے کہا۔ وہ گاؤں کا سب سے بڑا بدماش کہلاتا تھا۔ وہ 3 لڑکیوں کے خون کا ذمہ دار تھا۔ ایک نے خودکشی کر لی تھی، دوسری کا آج تک پتہ نہیں چلا۔ انہوں نے تو یہی مشہور کیا تھا کہ وہ آوارہ تھی، گھر سے بھاگ گئی، لیکن میری طرح اور بھی بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ وہ اسی مٹی کے نیچے مٹی ہو چکی ہے۔ اس نے چاروں طرف پھیلے ہوئے کھیتوں اور ویران جنگل کی طرف ہاتھ لہرا کے اشارہ کیا۔ میں موقع کی طاق میں تھا۔ اس نے ریوالور کا رخ بدلا ہی تھا کہ میں نے جس لگا کے اسے دبوچنا چاہا، لیکن وہ بے حد ہوشیار، چالاک اور پھرتیلی ثابت ہوئی۔ اس نے مخالف سمت میں چھلانگ لگائی اور مجھے سخت کوفت اٹھانا پڑی۔ وہ پھر مجھ سے چند قدم دور اسی طرح ریوالور کے ٹریگر پر انگلی رکھے موجود تھی۔ فرق صرف پوزیشن کا پڑا تھا، جہاں پہلے میں تھا وہاں گلابو تھی، اور گلابو کی جگہ میں احمقوں کی طرح کھڑا تھا۔ تیسری لڑکی سے تم خود مل سکتے ہو، وہ بولی۔ وہ میری سب سے عزیز سہیلی تھی۔ گلابو نے اپنی بات جاری رکھی۔ اس گاؤں سے باہر ایک قبرستان ہے جو ندی تک پھیلا ہوا ہے۔ اس میں سفید جالی کے گنبد والا مزار پیر علمدار شاہ کا ہے۔ جو وہاں ایک چلہ کاٹے اس کے من کی مراد پوری ہوتی ہے۔ وہ 2 سال سے وہی ہے، تم اسے دیکھو گے تو پہچان لو گے۔ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی رہتی ہے یا پڑی رہتی ہے، اور اس کے جسم پر مٹی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ سخت گرمی اور سخت سردی کے موسم میں بھی کسی نے اسے کپڑوں میں نہیں دیکھا۔ اگر تم ترس کھا کے اس پر چادر یا کمبل ڈالنے کی کوشش کرو گے تو وہ چلانے لگے گی اور تم سے کہے گی کہ گھر لے جا یہ کفن۔ تیری ماں اور بہن کو بھی تو کپڑوں کی ضرورت ہے۔ بہت لمبا چلہ ہو گیا ہے اس کا، لیکن ابھی تک اس کے من کی مراد پوری نہیں ہوئی۔ معلوم نہیں وہ کیا مانگنے گئی تھی اور کس امید پر زندہ ہے۔ انہیں تو نہ شرم آتی ہے نہ موت، جو اس کی یہ حالت بنا کے بھی سینہ تانے پھر رہے ہیں۔ اگر یہ کھلونا اس کے پاس ہوتا تو 2 سال پہلے ہی وہ سارے عذاب سے چھٹکارا پا لیتی، اور جو کام میں نے آج کیا وہ خود کر لیتی۔
اپنی ذہنی کیفیت کے اعتبار سے گلابو بھی دیوانگی کی سرحد پر کھڑی تھی۔ میں نے اسے ریوالور نہ دیا ہوتا تو شاید گاؤں والے دیکھتے کہ پیر علمدار شاہ کے مزار پر فریاد کرنے والے سائل دو ہو گئے ہیں۔ دونوں کا مردم گزیدہ وجود ایک ہے، ان پر کھلے ہوئے زخموں کے پھول ایک ہیں، دونوں کا دکھ ایک ہے اور دیوانگی کا سبب ایک ہے، اور دونوں کا بے لباس وجود آدمیت کا وہ اشتہار ہے جسے پڑھ کے آدمی کو اپنے آدمی ہونے پر شرم آتی ہے۔ لیکن ریوالور ہاتھ میں آ جانے سے اس کا ذہن بھٹکنے سے بچ گیا تھا اور وہ خود انسانیت کا تماشا بننے سے بچ گئی تھی، لیکن اس کی سوچ کے کچھ دروازے بند ہو گئے تھے۔ اب اسے دکھ نہیں تھا کہ بیمار ماں کو اس کے باپ نے گلا گھونٹ کر مار دیا، اسے فکر نہیں تھی کہ اس کی ماں کا جنازہ کون اٹھائے گا، باپ کو لوگ کیا کہیں گے اور وہ مرنے کے بعد بھی رسوا ہوں گے یا نہیں۔ اسے اپنے انجام کی بھی پرواہ نہیں تھی، صرف ایک خیال نے ذہنی اور جسمانی طور پر اسے مغلوب کر دیا تھا، اس حد تک کہ وہ دکھ کے احساس سے بھی نجات پا چکی تھی اور بالکل خوفزدہ نہ تھی۔ پہلے اس کی خواہش تھی، لیکن اب اس کے ہاتھ میں ریوالور آ گیا تھا تو اسے 5 گولیوں سے ان درندوں کا خاتمہ آسان نظر آنے لگا تھا جن کی سفاکی اور بربریت نے کئی گھر اجاڑے تھے، عصمتوں کے چراغ گل کیے تھے اور زندگیوں کے نذرانے لیے تھے۔ وہ سب کا خون بہا لے سکتی تھی اور کم سے کم 5 مجرموں کے وجود کو ختم کر سکتی تھی۔ چھٹی گولی اس نے اپنے مشن کی تکمیل کے بعد باعزت طور پر فتح مندی کے غرور کے ساتھ اور کامیابی کی سرخروئی کے ساتھ دنیا سے چلے جانے کے لیے رکھی تھی۔ وہ مجرم اور گناہگار اپنے انجام کو پہنچ چکے تھے، باقی 3 کون تھے وہ خود بتا چکی تھی۔ ایک وہ سانپ تھا جو گلابوں کے والدین کو مار دینے کے بعد بھی اس کے سامنے پھن پھیلائے موجود تھا، دوسرے وہ مرد اور عورت تھے جنہوں نے اس سپولیے کو دودھ پلا کے بڑا کیا تھا، اپنی تربیت سے اس کی شرست میں بدی شامل کی، اسے ڈسنا سکھایا اور اس کے خون میں زہر بھرا۔ عقل کہتی تھی کہ بیٹے کی بدی کی سزا والدین کو نہیں ملنی چاہیے، لیکن یہ فیصلہ میری عقل کا تھا، گلابوں کی عقل کا فیصلہ اس کے برعکس تھا۔ اگر میری وجہ سے میرے والدین کو قتل کیا جا سکتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے والدین کو قتل کرنا بھی بالکل جائز ہے، ضروری ہے اور منطقی ہے۔ میں پچھتا رہا تھا کہ میں نے جذباتی ہو کے اس کے ہاتھ میں ریوالور کیوں دیا۔ اب نہ میں اس کا فیصلہ بدل سکتا تھا اور نہ اس سے ریوالور چھین سکتا تھا۔ مجھے 100% یقین تھا کہ میں نے کوشش کی تو وہ گولی چلانے سے دریغ نہیں کرے گی، وہ اپنے مقصد کی راہ میں حائل ہونے والے ہر شخص کو بلا تذبذب مار ڈالے گی اور اسے کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ میں نے آخری بار اس لڑکی کو دیکھا جو بغاوت اور سرکشی، انتقام اور مایوسی کی انتہا کو پہنچ کر اور صدمے جھیلنے کی قوت برداشت ختم ہو جانے کے بعد ایک تباہ کن قوت بن گئی تھی، اس ایٹم بم کی طرح جس میں فیوز لگا دیا گیا ہو اور جسے اب کوئی پھٹنے سے نہ روک سکتا ہو۔ اچھا گلابوں، میں جا رہا ہوں، میں نے کہا، تمہیں میری مدد کی ضرورت نہیں رہی، میری دعا ہے کہ اچھا ہو یا برا لیکن وہی ہو جو تم چاہتی ہو۔ وہ سب پارٹ نظروں سے مجھے دیکھتی رہی اور میں پلٹ گیا۔ آہستہ آہستہ میں اپنے اندازے کے مطابق سڑک کی طرف چلنے لگا۔ تقریباً 20 قدم جانے کے بعد میں نے گھوم کر دیکھا تو وہ اسی پوزیشن میں ریوالور لیے کھڑی تھی۔ ایک لمحے کے لیے مجھے خیال آیا کہ میں اسے ڈاج کر جاؤں اور چکر کاٹ کے اسے پکڑنے کی کوشش کروں، اتنی دور سے اس کا نشانہ خطا ہو جانے کے امکانات بہت زیادہ تھے، لیکن پھر میں نے طے کیا کہ مجھے چلتے رہنا چاہیے، اس کی ایک گولی ضائع کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، اس کا مر جانا ہی بہتر ہے۔ وہ زندہ رہے گی تو روح اور جسم کی طویل اور ناقابل برداشت اذیت اٹھانے کے بعد پیر علمدار شاہ کے مزار پر اس حالت میں پہنچے گی جس حالت میں آج اس کی سہیلی ہے۔ میں نے پلٹ کر آخری بار اسے دیکھا اور ہاتھ ہلایا۔ خدا حافظ میری بہن، چند گھنٹوں کا یہ مقدس رشتہ ختم ہوا، اب ہم میدان حشر میں پھر ملیں گے، اس سے پہلے میں کبھی ادھر نہیں آؤں گا، نہ کبھی تیری بے نشاں قبر تلاش کرنے، نہ پیر علمدار شاہ کے مزار پر تیری ناکامی کی سزا کا تماشا دیکھنے۔ اوپر آسمان پر صبح کا ستارہ چمکنے لگا تھا لیکن آج اس کی چمک مان تھی، اس کی ہر کرن اداس تھی۔ بہت دور رابعہ بھی جاگ رہی ہوگی اور شاید اس کی نظر میں بھی یہی ستارہ ہوگا، وہ امید کی کوئی کرن تلاش کر رہی ہوگی۔ میرے پیچھے 6 لاشیں پڑی تھیں، 2 کی بے نور آنکھیں اس ستارے کی روشن کرن میں کھلی نظر آتی ہوں گی، تیسری لاش ایک عورت کی تھی، میرے آنے سے پہلے اسے یقین ہوگا کہ ابھی وہ کچھ دن اور جیے گی۔ ایک لاش کا سر تن سے جدا پڑا تھا، دوسری لاش کو کلہاڑی کی ایک ضرب نے 2 نیم کر دیا تھا۔ صبح ابھی بہت دور تھی، اس سے پہلے فرشتہ اجل کو یکے بعد دیگرے 4 افراد کی کتاب زندگی کے آخری صفحے پر لکھنا ہے، دی اینڈ۔ اس کو بالکل غرض نہیں کہ انجام اچھا تھا یا برا، فلم اچھی تھی یا بری، ختم ہوئی اور اب جس کا جو دل چاہے کہے۔
میں نے اچانک خود کو ایک شکستہ چار دیواری کے مقابل پایا۔ یہ شہر خوشاں کی فصیل تھی۔ 3-3.5 فٹ اونچی پختہ اینٹوں اور گارے کی دیوار پرانی ہونے کی وجہ سے ٹوٹ رہی تھی اور اس میں جگہ جگہ شگاف پڑ گئے تھے۔ میں نے دور تک پھیلی ہوئی قبروں پر نگاہ ڈالی۔ ان میں کچی اور پکی قبروں کے فرق کے علاوہ جو بات غیر معمولی لگتی تھی وہ جگہ جگہ نظر آنے والے اونچے نیچے حجروں اور چار دیواری والے کمروں کی موجودگی تھی۔ اس وقت میں دیکھ سکتا تھا کہ کئی جگہ گنبد بھی ہیں جن پر مختلف وضع اور سائز کے جھنڈے لگا دیے گئے ہیں۔ جھنڈے مجھے درختوں میں بھی نظر آ رہے تھے جو قبرستان میں بہت کم تھے۔ کچھ کو لوگوں نے پیر بنا دیا تھا، کچھ خود ساختہ پیر تھے۔ آدمی کی ضعیف الاعتقادی کے نشان، خدا کے علاوہ بھی کسی سے سہارا پانے کی آرزو کے مظہر اور کوشش کیے بنا محض منت مان کے خواہشات کی تکمیل چاہنے والوں کی بے چارگی کا ثبوت۔ اللہ نے تو کہا ہے کہ جس نے کوشش کی تو بلا شک اسے ملا۔ سفید جالی دار گنبد میرے ذہن میں تھا۔ میرے قدم مسمار یا ہموار ہو جانے والی قبروں کو بچاتے آگے بڑھنے لگے۔ گنبد بہت نمایاں تھا لیکن ایک درخت کی پھیلی ہوئی شاخوں کے باعث میری نگاہ سے اوجھل تھا۔ صبح کاذب کا اجالا پھیلنے لگا تھا۔ میں مزار کی دیوار کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ ایک مور کاٹتے ہی میں نے اسے دیکھ لیا جس کی خاطر گلابوں نے پہلی گولی چلائی تھی۔ انسانیت کا وہ مجسمہ جو انسان کی دنیا سے الگ مردوں سے بدتر حالت میں فرش خاک پر پڑا تھا۔ میں نے اسے صرف ایک بار دیکھا۔ شرم، کراہت اور نفرت کے جذبات نے مجھے منہ پھیر کر گزر جانے پر مجبور کر دیا۔ میں نے پہلے کبھی انسان ہونے پر ندامت محسوس نہیں کی تھی، لیکن اس وقت ایک لمحے کے لیے مجھے شرم آئی کہ اشرف المخلوقات کیا ایسی عورت کا نام ہے جسے میں نے دیکھا تھا اور میرے جیسے انسانوں نے ننگے انسانیت بنا دیا تھا۔ میں قبرستان کی دیوار پر بیٹھ گیا۔ صبح ہونے میں ابھی دیر تھی اور میں بہت تھک گیا تھا۔ لاہور سے روانہ ہوتے وقت میں نے سوچا بھی نہ تھا کہ میرا سفر اپنی منزل تک پہنچنے سے پہلے ختم ہوا تو یوں ہوگا۔ یہ ہو سکتا تھا کہ کوئی مجھے شناخت کر لے اور دھوکے سے پولیس کے حوالے کر دے یا خود پولیس مجھے گرفتار کر لے، لیکن رات گزارنے کے لیے ایک در پر صدا دینا مجھے بہت مہنگا پڑا تھا۔ یہ سب کچھ من جانب اللہ تھا۔ میں نہ آتا تب بھی وہ ضرور ہوتا جو نوشتہ تقدیر تھا۔ آج کی رات کا سورج طلوع ہونے سے پہلے گلابوں کو، اس کے ماں باپ کو اور نہ جانے کس کس کو موت کے سرحد عبور کر جانے والے قافلے میں شامل ہونا تھا۔ لیکن کتنا اچھا ہوتا اگر میں ادھر کا رخ نہ کرتا اور یہ سب نہ دیکھتا۔ خدا کی ہر سمت پھیلی ہوئی زمین پر ہر لمحہ ایسے ہی واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ جو آدمی کو درندہ بن کے انسانیت کی لاش نوچتے نہیں دیکھتے۔ اب آئندہ جب بھی میں ادھر سے گزروں گا تو مجھے اس شب کے واقعات کی یاد کا عذاب نئے سرے سے برداشت کرنا ہوگا اور ان مناظر کو فراموش کرنا میرے لیے ممکن نہ ہوگا جو میرے تصور میں تصویر بن کے زندہ رہیں گے۔